بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے قصوں میں سے ایک اہم قصہ جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، قصہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کرایا، زینب بنت جحش سے نکاح ہوا۔ یہ نکاح کا قصہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا کچھ اس کے بارے میں فرمایا ہے، یہی باتیں آپ حضرات کے سامنے آج کی اس نشست میں اور اگلی دو نشستوں میں کیا ہے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا جو معاملہ پیش آیا حضرت زینب بنت جحش، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ الاحزاب میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ زینب بنت جحش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان کی بیٹی صاحبزادی تھی حضرت زینب۔ خلاصہ قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے کرانا چاہا۔ زید ابن حارثہ یہ ایک وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا، منہ بولا بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح زید سے کرانا چاہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو کرا دیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں کو آپس میں جدا ہونا پڑا طلاق کے ذریعے۔ حضرت زید اور زینب کے درمیان جدائی ہو گئی طلاق کے ذریعے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے نکاح کر لیں، اور یہ حکم اگر دیکھا جائے تو اس وقت آیا جب جاہلیت میں اور عرب میں یہ ماحول پایا گیا تھا کہ منہ بولا بیٹا اس کی مطلقہ سے نکاح باپ نہیں کر سکتا۔ جس شخص نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، اگر اس بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا یا خلع کا معاملہ ہو گیا یا وفات پا جائے اور بیوی رہے، تو آدمی کو جائز نہیں کہ اپنے منہ بولے بیٹے کے عورت سے کیا ہے نکاح کرے، کیونکہ جو منہ بولا بیٹا ہوا کرتا تھا اس کو بالکل اپنا صلبی بیٹا سمجھا جاتا تھا، جیسے انسان کا اپنا بیٹا، اپنے خون کی جو اولاد ہے کہ وراثت میں حق، اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا آدمی، دوسرے بہت سارے معاملات جو صلبی اولاد سے پائے جاتے ہیں، وہی احکام جاہلیت میں منہ بولے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے پایا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح جو حضرت زینب کا ہوا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوا، اور اس نکاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقصد یہ تھا کہ اس ماحول کو ختم کر دیا جائے جو جاہلیت کا موجود ہے۔ ماحول کیا کہ منہ بولے بیٹے کو اپنے صلبی بیٹے جیسے سمجھنا اور بہو سے نکاح نہ کرنا، اس رسم و رواج کو کیا ہے ختم کرنا کیا ہے مقصد تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے کیا ہے نکاح کیا۔ قرآن مجید میں سورہ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں،
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ یہ سورہ الاحزاب کی 2 آیت ہیں، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زید ابن حارثہ سے متعلق چند باتیں بیان کی۔ زید ابن حارثہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا، منہ بولا بیٹا، اور زید ابن حارثہ ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بہن کا نکاح حضرت زینب کا کرایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کے اندر 2 دل نہیں رکھے، قلبین 2 دل، اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی میں 2 دل 2 قلب نہیں رکھے۔ منافقین کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس 2 دل ہے، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ رسول کی اطاعت میں اور دوسرا دل ہمارا کفار اور کافروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی تردید فرمائی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کے اندر 2 دل 2 قلب نہیں رکھے۔ اور یہ تمہید بھی ہے آگے جو بات آنے والی ہے۔ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تم جن عورتوں کو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سمجھ لیتے ہو، مَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، تو کبھی کوئی عورت کسی مرد کی ماں اور بیوی ایک وقت نہیں ہو سکتی۔ یہ معاملہ اس طرح ہے کہ آدمی اگر اپنی عورت کو یہ کہہ دے کہ تمہاری پشت تمہاری پیٹھ میری ماں کی پشت میری ماں کی پیٹھ جیسے حرام ہے، یعنی تم ویسے ہی حرام ہو جیسی میری ماں مجھ پر حرام ہے، اگر آدمی یہ جملہ اپنی عورت سے کہہ دے تو ظہار کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، اور اس پر جو ہے کفارہ ہے شریعت میں۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کی جو عورت ہے وہ اس کی ماں بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، تمہاری وہ عورتیں تمہاری وہ بیویاں جن کے ساتھ تم ظہار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ تمہاری پشت تمہاری پیٹھ میری ماں کی پشت جیسے ہے، کبھی وہ عورتیں تمہاری ماں نہیں ہو سکتی، تمہاری بیوی ہی رہے گی۔ ہاں تم نے یہ جو بات کہی ہے اس کا تمہیں کیا ہے کفارہ دینا ہوگا، جیسے کہ سورہ المجادلہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور تم جن کے بارے میں دعویٰ کرتے ہو کہ یہ میرے بیٹے ہیں یا میں نے فلاں کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لیا، وہ کبھی تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا۔ بیٹا ایک ہی آدمی کا ہوگا، ایک آدمی ایک انسان 2 کا بیٹا کبھی نہیں بن سکتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان میں 2 دل نہیں رکھے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کو بیوی اور ماں نہیں بنائی ایک مرد کی، اسی طرح کبھی ایک انسان 2 کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ انسان کسی نہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی نہ کوئی باپ ہے، اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کیا ہے اس انسان کو اپنا کیا ہے بیٹا بنا لے، اپنے طرف منسوب کر لیں۔ اشارہ ادھر اس بات کی طرف ہے کہ زید ابن حارثہ ان کے باپ حارثہ ہیں، یہ حارثہ کی اولاد ہیں، تو یہ جائز نہیں کہ محمد زید کو اپنا بیٹا بنا لے، اپنی طرف منسوب کرے۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کیا ہے کوئی ایک انسان 2 کی اولاد نہیں ہو سکتا، ایک ہی کی اولاد ہے۔
تو زید ابن حارثہ ہی کے اولاد رہیں گے۔ محمد اگر اپنی اولاد ان کو بناتا ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اولاد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد زید ابن حارثہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور زید کو کہا جاتا تھا زید ابن محمد، زید ابن حارثہ نہیں کہتے تھے بلکہ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے اس رسم کو اور اس نظام کو ختم کیا کہ زید زید جس کی اولاد حارثہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، نہ کہ محمد کی طرف منسوب ہوگا، کیونکہ کبھی کوئی ایک انسان دو کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور تم جن کے بارے میں دعویٰ کرتے ہو کہ یہ میری اولاد ہیں، وہ کبھی تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ سب تمہارے منہ سے بولی ہوئی باتیں ہیں، یہ سب تمہارے منہ سے بولی ہوئی باتیں ہیں۔ مطلب یہ کہ تم نے اگر زبان سے کہہ دیا کہ فلاں میرا بیٹا ہے، یعنی میرا منہ بولا بیٹا، اس کو تم نے بنا لیا، تمہارے کہنے سے تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا، یہ صرف جو ہے تمہاری زبان تک جو ہے موجود ہے، ورنہ حقیقت میں وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تبارک و تعالی جو بات کہتا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے۔ اللہ نے کہا کہ کبھی ایک انسان دو کی اولاد نہیں ہو سکتی، یہ بات حق ہے۔ اب اگر تم جو ہے کسی اور کو اپنی اولاد بناؤ جو کہ دوسرے کی اولاد ہے، یہ کبھی کیا ہے حقیقت میں واقع نہیں ہو سکتی۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تبارک و تعالی حق کہتا ہے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو سیدھی راہ، صحیح راہ دکھاتی ہے لوگوں کو۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ادعوہم لآبائہم، تم لوگوں کو ان کے باپ کے طرف منسوب کرو، ان کو بلاؤ، ان کو پکارو ان کے باپ کے طرف منسوب کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ تم زید ابن محمد کہہ کر زید کو نہ پکارو، بلکہ زید ابن حارثہ کہہ کر تم زید کو پکارو۔ ادعوہم، تم بلاؤ، پکارو، لآبائہم، باپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے، جو حقیقی باپ ہے ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کیا ہے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، ایسا کرنا کہ حقیقی جو باپ ہے اس کے طرف منسوب کر کے بلانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عدل و انصاف کا حصہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کے بارے میں نہیں معلوم، یعنی جن کو تم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور اپنے طرف تم نے منسوب کر لیا، اگر تمہیں ان کے باپ کے بارے میں نہیں معلوم، اب اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ تم ان کو اپنے طرف منسوب نہ کرو بلکہ ان کے باپ کی طرف منسوب کرو۔ اب تمہیں اپنی نسبت ختم کرنا ہے ان کے آگے سے اور ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ تمہیں ان کے باپ کے بارے میں نہ معلوم پڑے، اور ہو سکتا ہے یہ کہ بچپنے ہی میں کسی کو قید کر لیا گیا، باپ کے بارے میں نہیں معلوم، غلام بنا لیا گیا، یا کہیں جو ہے بچہ راستے سے مل گیا، اس کے باپ کے بارے میں، اس کے ماں کے بارے میں نہیں معلوم، اور بچہ اتنا بڑا نہیں کہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے۔ اب اولاد بڑی ہو جائے تو کیا کیا جائے گا، کس کے طرف اس کو منسوب کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا طریقہ بتایا۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کے بارے میں نہیں معلوم تو ایسی حالت میں بھی کوئی گنجائش نہیں کہ تم ان کو اپنی طرف منسوب کرو، بلکہ ان کا جو نام ہے اسی نام پر اکتفا کرو۔ فَإِخْوَانُكُمْ، تم ان کو اپنا بھائی سمجھ لو، جیسے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، دین کے معاملے میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور یہ تمہارے دوست ہیں۔ تم کہو کہ یہ میرا بھائی ہے یا یہ کیا ہے میرا دوست ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا تَعَمَّدَتْ بِهِ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور تم سے جو کچھ غلطیاں ہوئی اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی مؤاخذہ نہیں،
ہاں تم جو جان بوجھ کر کے کرو گے وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، تم جان بوجھ کر جو کرو گے اس پر کیا ہے تمہارا مؤاخذہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ تم نے ابھی تک دوسروں کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور اپنے طرف منسوب کر لیا، یہ تم سے غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، لیکن اب آگے اگر تم نے سے کسی نے جان بوجھ کر کے یہ کام کیا تو اس پر کیا ہے مؤاخذہ ہوگا، گنہگار ہوگا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، تم سے جو غلطی ہو گئی اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، ہاں جان بوجھ کر کے جو تم کرو گے اس پر کیا ہے تمہارا مؤاخذہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، رحیم ہے، یعنی بہت ہی زیادہ مغفرت بخشنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ تو ان آیات سے، ان دونوں آیتوں سے حضرات یہ معلوم پڑا کہ زید ابن حارثہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور زید ابن محمد ان کو کہا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل سے اور اس رسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت محمدیہ کو جو ہے اس سے روکا، اور یہ فیصلہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو اولاد جس کی ہے اس کو اسی کی طرف منسوب کرو، کیونکہ کبھی کوئی ایک انسان دو کی طرف منسوب یا دو کی اولاد نہیں ہو سکتا، اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے، ایک ہی باپ ہوں گے۔ یہ معاملہ پیش آیا حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی زید جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور یہ منہ بولا بیٹا کیسے بنایا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا تو یہ اس وقت غلام تھے، حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے، غلام کی زندگی تھے، یہ عربی تھے لیکن ان کو غلام بنا لیا گیا، کہیں کسی جنگ کے موقع پر قید کر لیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تحفے میں دے دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور یہ کوئی چیز قبیح بری چیز نہیں تھی، عرب میں جاہلیت میں یہ رسم موجود تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کو کیا ہے ختم کیا۔ المہم حضرات، آج کی اس نشست میں، آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید یہ بات اور یہ قصہ پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی ملاقات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم